السلام علیکم جی. ہاں جی دوستو، کیا حال احوال ہیں آپ لوگوں کے؟ یہ شاہ رخ خان کی ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں اسلامک ریلیجن کا ہوں، میں مسلم ہوں. ہمارے میں ایک ورڈ ہے جو بہت مس یوز ہوتا ہے، جہاد. جہاد کا بھی تھاٹ پروسیس بالکل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری سوچ ہے اس کو کانکر کرنا، اس کے لیے لڑنا، اسے جہاد کہتے ہیں. باہر سڑکوں پہ لوگوں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتے. ہاں جی، تو ویڈیو دیکھی. یہ ویڈیو میں جہاد کے کنسیپٹ پہ بات کر رہا ہے. کہہ رہے تھے جی جہاد کو لے کر مطلب بہت مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، بلا بلا. صحیح ہے جی. جہاد کا وہ جو بیان آیا ہے اس کا مطلب ہے جہاد بن نفس. ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ڈاکٹر دیکھا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر جو ہے، اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ آنکھوں کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جائیں. تو وہ بولے گا بھائی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دانت میں کیا تکلیف ہے، میں آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں. اگر آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، اس کے حوالے سے کوئی مشورہ اگر لینا ہے تو لے سکتے ہو. اگر آپ کے کان میں کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے جی، آپ چلے جاؤ جناب دل کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس، اور آپ جا کے بولو کہ ڈاکٹر صاحب میرے کان میں بڑی تکلیف ہے، مجھے اس کی کوئی دوائی دے دیں، کوئی علاج معالجہ. تو وہ ڈاکٹر بولے گا بھائی میں دل کا اسپیشلسٹ ہوں، مجھے نہیں پتا تیرے کان میں کیا تکلیف ہے. اگر کان چیک کرانا ہے تو کان کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف ڈاکٹر کو لے لیا جائے تو ان میں مطلب مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر آپ کو ملیں گے. جو کسی ایک کام میں اس نے مہارت حاصل کر رکھی ہے اس کے علاج معالجے میں، وہ دوسرا جو مسئلہ مسائل آپ کے ساتھ بنا اس کا علاج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. پھر آ جائیں، آپ انسان ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور بولیں کہ سر مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ بیماری ہے تو میں نے اس کا علاج کروانا ہے. تو وہ بولے گا بھائی میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، انسانوں کا نہیں. یعنی کہ ہر بندہ جس چیز میں اس نے علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق وہ علاج کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام ہی اتنا لاوارث کیوں ہے. جو جاہل اٹھے گا وہ اسلام کے مسائل، اسلام پہ بات چیت. ٹھیک ہے جی. قرآن جی خود پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. یہ مولویوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں، آپ خود قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. کیسے سمجھ آ جائے گی بھائی؟ پھر بچوں کو گھر میں تعلیم دے لیا کرو، ABC انگلش ہی سکھانی ہے نا. اسکولوں کی اتنی مطلب فیسیں کس لیے بھرتے ہیں آپ لوگ؟ صرف اسی لیے کہ جو اساتذہ ہیں، اسلامیات کا ٹیچر الگ ہوگا، انگلش کا ٹیچر الگ ہوگا، ریاضی کا ٹیچر الگ ہوگا. ہر ٹیچر جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہے، وہ اس حساب سے بچوں کو پڑھائے گا، تعلیم دے گا. ٹھیک ہے جی. انگلش ایک ورڈ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو MA اردو ہے وہ آپ کو اردو کی تعلیم دے گا. اردو میں بھی مطلب ایک لفظ کے
ہزاروں معنی ہو سکتے ہیں. تو استاد کی رہنمائی کے بغیر علم سراسر جہالت ہے. ٹھیک ہے. ہر ایرا گیرا نتھو ٹیرا اٹھے گا وہ اسلام کا مسئلہ بیان کرنے لگ جائے گا. ہر ایرا گیرا نتھو ٹیرا اٹھے گا وہ احادیث کی ترجمہ و تشریح کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ علماء کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ قرآن خود اٹھائیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ لوگوں کو کیا پتا قرآن کا ناسخ اور منسوخ؟ نہیں علم اس بات کا آپ لوگوں کو. احادیث کی صحت کا آپ کو علم نہیں ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، موضوع حدیث کون سی ہے. ٹھیک ہے جی. اب لوگ پنجابی میں بول رہے ہیں ٹرک دی بتی مگر لایا تو لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ بات بھی سنائی جاتی ہے او دیکھیں جی اہل عرب ان کو عربی آتی ہے نا، وہ آج تک کسی عالم کے پاس نہیں گئے کیونکہ ان کو خود عربی آتی ہے، وہ خود قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ خود حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے نا، کنویں کا مینڈک، وہ سیانے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نا سیلاب آیا، سمندری طوفان کہہ لیں آیا، تو جو سمندر میں ایک مینڈک تھا نا وہ پانی میں بہتا ہوا آیا اور آ کے کنویں میں گر گیا. ٹھیک ہے جی. اب جو پہلے سے کنویں کے اندر ایک مینڈک موجود تھا وہ بڑا خوش اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور جو سمندر سے آیا آ کے کنویں میں گرا وہ بڑا پریشان. ٹھیک ہے جی. اب جو کنویں والا ہے نا وہ سب مطلب بات چیت کرنے لگ گیا، بھائی کیا مسئلہ، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اب وہ مطلب سمندر کا مینڈک تھا، اس نے اسے بتایا کہ سمندر میں یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، پہاڑ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسی یہ دنیا سمندر کے باہر ہے ایسی ہی ایک دنیا سمندر کے اندر بھی ہے. سمندر کے اندر چلے جائیں آپ کو پہاڑ ملیں گے، سمندر کے اندر چلے جائیں آپ کو درخت ملیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق مچھلیاں جو ہیں پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں مچھلیوں کی، تو وہ اب نا اس کنویں والے کو بتا رہا ہے، سمندر والا. تو کنویں والا آگے سے ہنسی اڑا رہا ہے، ہاں اور تو ہمیں بتائے گا دنیا ہے ہی کتنی، یہ ساری دنیا میں نے گھوم کے دیکھی ہوئی ہے، تو مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. یہی تو ساری دنیا میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، دنیا کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. اب جو بندہ کنویں کا مینڈک ہے وہ آپ کو کیسے بتا سکتا ہے کہ جی عرب میں ان لوگوں کو عربی آتی ہے تو وہ کسی عالم کے محتاج نہیں ہے، وہ خود سے مسائل گھڑ لیتے ہیں. میں الحمدللہ عرب میں رہتا ہوں، میں نے دبئی میں بھی جاب کی اور تقریباً 5-6 سال مجھے سعودی عربیہ میں بھی ہو چکے ہیں. اب کچھ لوگ جو حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں اس میں ایک مثال بولی جاتی ہے کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ آئیں گے اپنا جو ہوٹل روم ہے اس سے نکل کے کعبۃ اللہ میں جائیں گے، طواف کریں گے، پھر اپنے کمرے میں واپس، وہاں سے پھر اگر مدینہ کے لیے جاتے ہیں زیارات کے لیے تو اپنے ہوٹل سے نکلیں گے تو سیدھا مسجد نبوی شریف میں، ادھر سے نکلیں گے تو اپنے روم میں واپس. بندہ ناچیز الحمدللہ سعودیہ کے مختلف شہروں اور یہاں تک کہ بہت سارے گاؤں جو ہیں وہاں جا کر بھی رہ چکا ہے، لوگوں سے میل ملاقات کر چکا ہے، مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے. یہاں پہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے قرآن میں کوئی مطلب
مسئلہ بیان کر سکے، پڑھ کے جناب لوگوں کو تعلیم دے سکے، نہیں، ایسا اگر کرے گا کوئی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جی، بے شک یہ اہل عرب ہیں، بے شک یہ ملک عرب ہے، لوگ خود سے قرآن پڑھ کے سمجھ بھی سکتے ہیں، حدیث بھی پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عربی زبان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ان کی تو اپنی زبان عربی ہے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، عرب میں بھی عالم دین کے علاوہ کوئی بندہ مسئلہ بیان نہیں کرتا، اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جناب فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والے آپ کو دین سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پورا سال جنہوں نے کبھی نہ سر پہ دوپٹہ لیا، غیر محرموں کے ساتھ جناب ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان آئے گا سر پہ دوپٹہ لے کے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو لڑکے پینٹ شرٹ لباس پہن کے تو وی آئی پی اور ہاتھوں میں چھاپے چھلے، گلوں میں زنجیریں ڈال کے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رمضان آئے گا تو پاک صاف ہو کے سر پہ میری طرح ٹوپی رکھ کے تو دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس مولوی کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزر گئی، ٹھیک ہے، جس نے آنکھ کھولی تو قرآن کی تعلیم حاصل کی، اسکول کی تعلیم حاصل کی، پھر آگے عالم دین بننے کے لیے مدرسے میں چلا گیا، وہ جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جناب ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والے جن کو شاید ابھی آگے پتہ چلا ہوگا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، ان کو تو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز میں کتنے فرائض ہیں کسی کو نہیں پتہ ہوگا، اور جناب یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی جہاد کا وہ جو بیان کیا گیا ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ بندہ پوچھے تو یہ بات کر کے اللہ کے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان سب کی نفی کر رہا ہے، تو خدا را پکھنڈی مولویوں سے بھی بچیں، اور دین جو ہے وہ کسی ڈرامے یا فلم کے اداکار سے حاصل کرنے کی بجائے ایک سرٹیفائیڈ عالم دین سے مسئلہ پوچھے، تب اسلام جا کے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہر بندہ جناب جس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اٹھ کے جناب دین بیان کر رہا ہے، اور پھر سب سے بڑا یہ کہ جی آپ خود قرآن پڑھ لیں جی ترجمے کے ساتھ، آپ جناب خود احادیث پڑھ لیں جی اور گمراہ ہو جائیں، صحیح ہے، اللہ سے ڈرے، اللہ توبہ کریں، اور علماء جو ہیں ان کی رہنمائی حاصل کریں، ٹھیک ہے جی، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، ہر معاملہ ہر مسئلہ ان میں علماء سے رہنمائی لے، جیسے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ اس بیماری کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی۔ اور آئندہ جو کوئی پکھنڈی مولوی یا کوئی جناب ایکٹر آپ کو بتا رہا ہو کہ جی دین یہ مولوی فسادی ہیں جی، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا، آئیں ہم آپ کو دین بتاتے ہیں، فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، فلاں حدیث کا یہ مطلب ہے، اس سے کہیں کہ جی میں دل کا مریض ہوں، میرے لیے کوئی دل کی دوائی جو ہے وہ تجویز کر دیں یا میرا دل کا آپریشن کر دیں، تو وہ بولے گا بھائی میں نہیں جانتا، کسی دل کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ۔ تو پھر اسے یہ گزارش کرنی ہے کہ بھائی اگر تو دل کا علاج نہیں کر سکتا، دل کے لیے کوئی دوائی نہیں بتا سکتا کیونکہ تو سرٹیفائیڈ نہیں ہے، تو پھر تجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ تو اللہ کے دین پہ ڈاکہ مارے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرے جب کہ تجھے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں؟ ہاں جی،
اس لیے خدا را اپنی سوچ اپنے نظریے کو بدلے، علماء کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ دین بھی سمجھ آئے گا۔ اور اس وقت معاشرے میں اب یہی بات دیکھ لیں کہ خودکشی حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدرسے میں پڑھنے والے جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، مولوی فسادی ہیں، اور ساری زندگی مطلب مدرسوں میں گزارنے کے بعد وہ کسی آپ کے گاؤں کی یا شہر کی مسجد میں امامت کا جو عہدہ اسے سنبھالتے ہیں، اور چند روپے ان کی سیلری ہوتی ہے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی مولوی نے خودکشی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ عرصہ پہلے بہاولپور یونیورسٹی کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، میں نے مطلب کوئی اتنا ایکشن نہیں دیکھا کہ کسی نے احتجاج کیا ہو کہ جی آج کے بعد بچیوں کو یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجنا، یونیورسٹیوں کے خلاف احتجاج میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسلامیہ یونیورسٹی کے سکینڈل کے بعد، شاید اسلامیہ ہی نام ہے یونیورسٹی کا، بہاولپور، اس کے بعد مطلب کسی نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ پروفیسر اور جو لیکچرر ہیں وہ فسادی ہیں جی، وہ بغیرت ہیں جی، انہیں بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کا خیال نہیں ہے جی، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دین پہ بھونکنے کے لیے سب تیار ہیں، اور دوسرا جو ساری زندگی مسجد اور مدرسے میں دین کا علم حاصل کرتا رہا اس پہ بھونکنے میں سب شیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا ہی کوئی سکینڈل اگر کسی مدرسے کا ہوتا تو جناب ملک میں آگ لگ چکی ہوتی، مولویوں نے یہ کر دیا، مولوی ایسے مولوی ویسے، یہ مدرسے بند ہونے چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ویسا ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ لیتے رہو جائزہ اپنے بھی گریبانوں کا۔ ہاں جی، جتنا ایکشن آپ مولویوں کے خلاف لیتے ہیں اسی طرح کے ایکشن آپ ایسے اگر سکینڈل کوئی سامنے آتے ہیں تو ان کے خلاف بھی لیں، انصاف کریں۔ امید کرتا ہوں کہ کافی سارے لوگوں کو میری بات پسند آئی ہوئی ہوگی، اور کچھ دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کے احتساب کریں، جائزہ لیں، تقابل کریں، انشاءاللہ حق اور باطل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔